السلام علیکم عثمان بھائی، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے میرا پیغام بھی ہے. بہت ساری نوجوان نسل جو احتلام سے پریشان ہے. اب جیسے مثال ہے، عثمان بھائی میرے پاس آئے، 8-10 سال سے آپ کا میدا خراب تھا، ایسے ہی جی؟ تھوڑا اونچی آواز بتانا جی. اور 8-10 سال کا میدا خراب آپ کا 10 دن کی دوائی کھانے کے بعد ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ وہ تسلی سے جیسے سیٹلمنٹ ہو گیا ہو، زندگی آسان ہو گئی، ایسے ہو گیا. لیکن اب مسئلہ آتا ہے لوگوں کو، نوجوانوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے احتلام کا. تو میں یہ اپنے عثمان بھائی کو بھی سمجھا رہا ہوں، اور آپ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو ان کو بھی سمجھا رہا ہوں جو احتلام سے پریشان ہے. احتلام ہوتا کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو نوٹ ضرور کیا کریں. نوٹ کرنے میں جو بہت اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو احتلام اس لیے ہوتا ہے کہ آپ رات کا کھانا کھا کے سو جاتے ہیں. اگر رات کا کھانا کھا کے سونے کی وجہ سے احتلام ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن آپ رات کا کھانا بہت کم کھائیں، یا آپ 2-3 دن ریگولر کھانا مطلب جلدی کھا کے 2 گھنٹے لیٹ سو کے دیکھیں، یا کسی دن آپ رات کا کھانا نہ بھی کھائیں اور اس کے بغیر سو کے دیکھیں. کچھ اگر صحت کے والے سے دیکھا جائے تو صبح کا ناشتہ ٹکا کے کریں، بادشاہوں جیسا، وزیروں جیسا دوپہر کا کھانا کھائیں بڑا زبردست کر کے، شام کا بڑا ہلکا پھلکا کھانا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ کھا کے سونا چاہیے، ورنہ بڑھاپا جلدی آتا ہے. کمی پیشی اللہ معاف فرمائے. تو یہ آپ کو اپنے کھانے میں تبدیلی کرنی چاہیے. اب آپ نے دیکھا 2 دن احتلام نہیں ہوا، تیسرے دن احتلام ہو گیا، کیوں ہوا؟ سوچیں کہ کل آپ رات کو کیا کھا کے سوئے، کتنے بجے سوئے، جلدی سوئے، لیٹ سوئے، پانی پیا، کوئی طاقت کی چیز کھائی، کوئی جوس پیا، کیا ہوا؟ اچھا آپ سوچتے ہیں یار آلو گوبھی کھائے تھے، احتلام ہو گیا، 2-3 دن گزر گئے، نہیں ہوا، دوبارہ جس دن آلو گوبھی کھائیں تو دیکھیں اگر احتلام سمجھ میں آیا کہ آلو گوبھی کھانے سے وہ بادی چیز ہضم نہیں ہوتی، اس لیے ایسا ہو جاتا ہے. اسی طرح پانی پیا، جوس پیا، کوئی طاقت کی چیز کھا لی، کوئی برگر شوارما کھا لیا، دودھ پی لیا. دودھ پینے والوں کو تو لازمی رات کو احتلام ہو جاتا ہے نا. وہ کوشش کریں جن کے میدے میں قبض، گیس، ہوا اور احتلام کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، یا جن کا میدا خراب ہے، وہ زندگی میں دودھ کو مت پئیں. مثلا دودھ ایک قدرتی غذا ہے، قصور دودھ کا نہیں ہے. ہمارے ہڈ حرام بیکار میدے اس قابل نہیں کہ وہ دودھ کو ہضم کر سکیں. وہ اللہ کی ایک بہت بڑی اچھی نعمت والی چیز ہے. تو جسے ایک بہت مضبوط میدا ہضم کر سکتا ہے تو میدے کو اس قابل بنائیں، اتنی محنت ورزش کچھ کریں تاکہ وہ ہضم ہو سکے، ورنہ پھر یہ ہے کہ میدے میں لیسدار مادے پیدا ہوتے ہیں. تو اب ایک ہوتا ہے کہ آپ کو احتلام ہوا خواب کی حالت میں، کہ آپ کو کوئی اچھا برا خواب آیا، اور خواب آنے کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم دن بھر کسی سیکس والے ماحول میں رہتے ہیں، جہاں ہم مطلب نارملی انسان کوئی نہ کوئی چیز دیکھتا رہتا ہے، گانا، فلم، مووی، یا اس کے ارد گرد ایسا ماحول ہے جس میں تھوڑی بے حیائی ہے. تو وہ مختلف چیزیں دیکھنے سے دماغ کو سیکس کی طرف اس کا توجہ کا رہنا، اور وہ دن بھر والی وہ کوئی بھی خیال جو ہے وہ رات کو آئے. تو اس کا مطلب ہے آپ جتنی مرضی دوائیاں کھا لیں، جب تک آپ اپنے ذہنی ماحول کو ٹھیک نہیں کریں گے تو احتلام ٹھیک نہیں ہوگا. ویڈیو میں ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ احتلام سے کیسے بچا جا سکتا ہے نا، بغیر دوائیاں. ورنہ جہاں بہت سارے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہاں احتلام کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ جو ہے ایسی کچھ غلطیاں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ دور کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. تو ان ساری عادتوں پہ اگر آپ فوکس کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، تو اپنی عادت، روٹین، روزانہ کا کھانا پینا، ان کو عدل بدل کر کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کون سی چیز کھانے پینے سے رات کو آپ کو احتلام ہوتا، کون سی نہیں ہوتا. تو کچھ عرصہ اس چیز کو نہ کھا کے آپ اپنے نظام کو مضبوط کر سکتے ہیں. باقی وہ الگ بات ہے کہ جن کے ذہن میں مطلب جوانی آ گئی ہے اور سیکس کا زیادہ جن کی توجہ ہے سیکس کی طرف، تو ان کو تو بار بار اس چیز کی طرف وہ دماغ جاتا ہے، تو انہیں بھی احتلام ہو سکتا ہے، لازمی بات ہے. پھر اگر انسان HP ہاتھ سے کافی منی ضائع کرتا ہے اور اس نے اپنے اندر کے تمام نظام کو، سسٹم کو بہت کمزور کر لیا ہے، اس لیے تھوڑی سی بھی منی پیدا ہوگی تو اسے بھی احتلام ہونا شروع ہو جائے گا. اب اپنے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اسے کوئی بھی ایسا انرجی کا کورس یا دوائیاں لینی پڑ سکتی ہیں جس سے اس کا سسٹم مضبوط ہو، یعنی کہ اندر کے تمام والز جو لوز ہو چکے ہیں وہ اچھی طرح بند ہو، تاکہ جو نئی منی پیدا ہو وہ جسم کے اندر رکے. یہاں ایک بڑی خوبصورت بات بتانے جا رہا ہوں. احتلام ہونا ویسے پریشانی نہیں ہوتا، نہ ہونا ایک پریشانی میں جا سکتا ہے. مثلا ایک طرف تو ہمیں احتلام نہیں ہوتا اور دوسری طرف ہمیں یہ ہے کہ ہمارے جوڑوں میں سے آواز آتی ہے اور ہم اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آپ کے اندر منی کی پیدائش کم ہو رہی ہے. اور احتلام ہونا ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ پریشانی نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے وافر منی پیدا ہو رہی ہے تو وہ جسم سے خارج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور منی پیدا ہو رہی ہے، خارج ہو رہی ہے، لہذا اسے روکنے میں جو چیزیں کام کریں وہ پھر ان کا استعمال کرنا. دوائیاں بھی بہت ضروری ہیں، کسی اچھے معالجے سے لیں، لیکن رزلٹ 10 دن، 15 دن، 30 دن، 1-1.5-2 ماہ کے اندر یہ ساری سیٹنگز ہو جانی چاہیے. بڑے لمبے علاج ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کچھ چیزیں جیسے میں نے بتائی ہیں یہ نوٹ کریں.
اب منی بہت زیادہ پتلی ہے تو ظاہر بات ہے احتلام ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی احتیاط کر کے آپ خود کو احتلام سے بچا سکتے ہیں. اور ایسی تمام چیزیں جو کہ بادی ہیں, آلو مٹر گوبھی برگر سموسا پکوڑا, ایسی تمام چیزیں جو بادی ہیں, بڑا گوشت ہے یا کوئی بھی طاقت کی چیز وہ کھانے کے بعد جس کے پیٹ میں ہوا گیس رہتی ہے اس سے بھی لازمی احتلام ہوگا. تو اگر ہوا گیس ذابیط والی چیزوں سے آپ بچتے رہیں گے تو اگر یعنی کہ آپ اپنے میدے کو ٹھیک کر لیتے ہیں تب بھی آپ احتلام سے بچ سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے 100 میں سے 80-90% جب ہم لوگوں کے میدے ٹھیک کر دیتے ہیں, ان کا ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ان کے میدے میں ہوا گیس بننا بند ہو جاتی ہے, تو جتنے مرضی مسائل کیوں نہ ہو, سمجھ لیں میدا ٹھیک ہے, ہوا گیس نہیں بن رہی تو بھی احتلام نہیں ہوتا. تو زیادہ تر تو میں نے میدے کا ہاضمہ درست کر کے گیس نہ بنے تو سمجھ لیں احتلام سے جان چھوٹ جاتی ہے. تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کے اپنا علاج کروائیں, سوچ سمجھ کر چیزیں استعمال کریں تو انشاءاللہ احتلام جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے.